بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 194 اور آیت نمبر ہے 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ یسألونک، اے پیغمبر وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، حلال کیا ہے ان کے لیے۔ قل، آپ کہہ دیں، احل، حلال ہے، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں، تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہے۔ وما علمتم، اور وہ جس کو تم سکھاؤ، من الجوارح، جوارح جانور، سکھانے والے جانور، مکلبین، خاص طور پہ کتوں میں سے، تعلمونہن، تم سکھاتے ہو ان کو، مما علمکم اللہ، وہ علم جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ فکلوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے جو، امسکنا علیکم، وہ شکاری جانور شکار کر کے تمہارے لیے روک کر رکھیں، جو شکاری جانور روک لے تمہارے لیے اس میں سے کھا لو۔ واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام پڑھو اور کھا لو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب والا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں ایک تفصیل ہم نے پڑھی ہے حرام کے حوالے سے۔ جب حرام کے حوالے سے تفصیل آئی تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول حلال کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال چیزوں کے بارے میں نہیں بتلایا، بلکہ ایک اصول بیان کر دیا۔ اصول یہ ہے کہ فرمایا کل احل لکم الطیبات، ہر طیب حلال ہے۔ طیب کہتے ہیں پاک چیز کو، اچھی چیز کو، صاف ستھری چیز کو، جو انسان کے دل کو بھی صاف لگے، لذت ملے کھانے سے بھی، تو ایسی چیزیں طیب ہیں۔ طیب کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کا نقصان انسان کو نہ ہو۔ ایسی چیزیں جن کا نقصان کھانے سے انسان کو ہوتا ہے وہ طیب نہیں ہے۔ تو طیب کی 3 شرطیں ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اچھی ہو، بدبودار نہ ہو، گندی نہ ہو۔ اور نمبر 3، وہ ان چیزوں میں سے نہ ہو جس کا نام لے کر شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ طیب کا دائرہ، حلال چیزوں کا دائرہ اللہ نے وسیع رکھا ہے، حرام کا محدود ہے، نام لے کر چند ایک فلاں فلاں حرام ہوگی۔ حلال سارا کچھ حلال ہے، اس کے علاوہ سارا کچھ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے حلال ہے۔ اب زمین کی کوئی بھی پیداوار نکلتی ہے، کوئی بوٹی ہے، کوئی پھل ہے، کچھ بھی ہے، وہ ہمارے لیے حلال ہے، اللہ یہ کہ اس پر حرام پر کوئی دلیل آ جائے۔ اب کوئی ایسی بوٹی ہے جس کے اندر نشہ ہے مثال کے طور پر، تو وہ حرام ہوگی، کیوں؟ نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو جن چیزوں کا نام لے کر کہہ دیا گیا وہ حرام ہے، ان کے علاوہ سب حلال ہے۔ آپ کسی جگہ جا رہے ہیں، کوئی بھی پھل لگا ہے، آپ اتار کے کھا سکتے ہیں۔ اب وہاں پہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے حلال ہوگا حرام ہوگا، کھا سکتے ہیں، حلال ہے، الا یہ کہ وہ اس کے اندر نشہ نہ ہو، یا ایسی چیز نہ ہو جس کے بارے میں قرآن یا حدیث میں منع ہے، یا انسان کے لیے وہ نقصان دہ نہ ہو،
پھر وہ طیب نہیں ہوگی، پھر وہ حلال نہیں ہوگی۔ تو حلال کے ذرائع بہت زیادہ ہے، حرام بہت کم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حلال و حرام کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، بہت زیادہ۔ ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ، میں بھوک سے نڈھال تھا، گھرا ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر بتلایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنے گھر لے گئے۔ اب گھر کے اندر ایک دودھ تھا کسی پیالے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ آپ نے فوراً اٹھا کے یہ نہیں کہا ابو ہریرہ دودھ میرے گھر میں کوئی دے گیا اٹھا لو اور پی لو، نہیں، فرمایا کہاں سے آیا؟ آپ کو بتلایا گیا یہ بکری کا دودھ ہے۔ کہا بکری کس کی ہے؟ کہا فلاں شخص کی ہے۔ یعنی جب آپ نے مکمل تحقیق کر لی دودھ ٹھیک ہے، آپ نے تب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا جاؤ اور اس کو پی لو اور اہل صفہ والوں کو پلا دو۔ اسی طرح وہ جو مشہور حدیث ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ علیہ کہ انہوں بچے تھے چھوٹے، انہوں نے بازار سے ایک کھجور اٹھا لی، آپ نے انگلی مار کر اس کے حلق سے کھجور باہر نکالی اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی ہو اور صدقہ آل رسول پر حرام ہے۔ جب تک آپ نے تحقیق نہیں کی، آپ نے بچے کو بھی کھجور نہیں کھانے دی۔ ہم تو کہتے ہیں نا بچہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، ایک کھجور ہی تو ہے، اب اس کے اندر کھانے والی چیز ہے، کھانے والی چیز کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ لیکن چونکہ آل رسول پر صدقہ حرام تھا، آپ نے ابھی تک تحقیق نہیں کی تھی وہ کھجور کس چیز کی ہے، صدقے کی ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے بچے کے منہ پر انگلی مار کے باہر نکال دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حلال و حرام کے حوالے سے اس قدر سنجیدہ تھے اور آپ اتنی تحقیق کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال انسان کو حلال کھانا چاہیے، مومن حلال کھاتا ہے، جو مومن ہوتا ہے نا وہ حلال کو پسند کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو خوشبودار پھول پر بیٹھتی ہے، خوشبو لیتی ہے، اچھا رس لیتی ہے، جبکہ عام بندے کی مثال جو مومن نہیں ہے، فرمایا عام مکھی کی طرح، گھریلو مکھی کی طرح، گند پہ بیٹھتی ہے، گند چوستی ہے۔ تو مومن کا دل پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، پھر خاص طور پہ حلال، پھر خاص طور پہ حیا، بے حیائی گند ہے، مومن کبھی اس کو پسند نہیں کرے گا، جس کے دل میں ایمان ہے وہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ تو بہرحال کل احل لکم الطیبات، جو طیب ہے، پاکیزہ ہے، اچھی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، جو گندی ہیں، بدبودار ہیں وہ حلال نہیں ہیں، الا یہ کہ ان کا نام لے کر ان کو حرام کر دیا ہو۔ آگے ایک اور اہم مسئلہ ہے شکار کے حوالے سے، وما علمتم من الجوارح، جوارح کہتے ہیں زخمی کرنے والے جانوروں کو، جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا بہیمۃ الانعام، انعام ان جانوروں کو کہتے ہیں جو چپائے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر پالے جاتے ہیں، ہر جانور کو انعام نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح جوارح ہر جانور کو نہیں کہا جاتا، جوارح کا لفظی معنی ہوتا ہے زخمی کرنا۔ تو ایسے جانور جن کو شکار کے لیے سکھایا جاتا ہے اور پھر ان کو چھوڑا جاتا ہے، وہ اگلے جانور کو جا کر زخمی کر دیتے ہیں، ایسے جانوروں کو جوارح کہتے ہیں۔ اس میں کتا شامل ہو سکتا ہے، باز ہوتا ہے، بعض لوگ چیتے وغیرہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جانور جو ہیں، دوسرا جانور کو شکار کرنے والے جانور، ان کو جوارح کہا جاتا ہے۔ مکلبین، یہ اسم مفعول ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مکلب، ویسے تو کلب یہ کتے سے ہے، تو مکلب جو کتے کو سکھانے والا ہو، وہ آدمی جو کتے کو سکھانے والا ہے اسے مکلب کہتے ہیں۔ جو کتے کو شکار کا عادی بنانے والا انسان ہے اسے مکلب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کتے کو سکھایا اور کتا آ کر جا کر شکار کو پکڑے اور اس کو زخم لگا دے تو تم وہ جانور کھا سکتے ہو۔ تو علمونہن مما علمکم اللہ، تم اس کو وہ سکھاؤ جو تمہیں اللہ نے سکھایا۔ اب ایک جانور ہے، کتا ہے، باز ہے، چیل ہے، کوئی بھی جانور ہے، اس کو ایک آدمی سکھاتا ہے، اپنا جو بھی آواز سکھاتا ہے، کچھ بھی سکھاتا ہے، حالانکہ وہ الفاظ دین کے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سکھانے کے علم کو کیا فرما رہے ہیں، وہ علم بھی میں نے دیا ہے۔ تو یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے، دنیاوی علم بھی اللہ دے رہا ہے۔ اگر دنیا کہتی ہے نا ہم نے سائنس میں فلاں میں بڑی ترقی کر لی ہے، بھئی اس کا ذریعہ بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، دنیاوی علم کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ جتنی تحقیقات ہو رہی ہیں مما علمکم اللہ ہے، ساری چیزیں اللہ نے سکھائی ہیں۔
انسان خود سے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اب کتے کو بندہ اپنی آواز سکھا رہا ہے، اپنا طور طریقہ سکھا رہا ہے۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں مداریوں نے جانور بندر سکھایا ہوتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے بیٹھ جاتا ہے، اشارہ کرتا ہے چلتا ہے ناچتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اب شیروں کو لوگوں نے سکھایا ہوتا ہے۔ اب شیر ایک خون خوار جانور ہے، بعض لوگوں نے سرکس وغیرہ میں سکھائے ہوتے ہیں، وہ جو اشارہ کرتے ہیں ویسا ویسا کرتے جاتے ہیں۔ ہاتھیوں کو سکھایا ہوتا ہے، چھوٹی سی چیز کے اوپر بیٹھ جاتا ہے پورا ہاتھی آ کر۔ تو یہ مما علمکم اللہ ہے، اللہ نے علم سکھایا بندے کو، اللہ نے انسان کو سکھایا، انسان آگے سکھاتا ہے۔ انسان سینہ چوڑا کر لیتا ہے، پتہ نہیں میں نے کیا کر لیا، یہ اللہ نے سکھایا۔ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو تعلمونہن، تم انہیں وہ سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ فکلوا مما امسکنا علیکم، کھاؤ اس میں سے جو وہ شکاری جانور تمہارے لیے روک لے، واذکروا اسم اللہ، اور اللہ کا نام لے۔ تو گویا یہ 3 شرطیں ہو گئے۔ بعض اوقات شکار کیا جاتا ہے ہاتھ سے، بعض اوقات شکار کیا جاتا ہے تیر وغیرہ سے، گولی وغیرہ سے، اور بعض اوقات کیا جاتا ہے جانوروں سے۔ اگر آپ نے جانور سے شکار کرنا ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں۔ نمبر 1، وہ جانور سکھایا ہوا ہو۔ ان سکھایا ہوا جانور، اس کا شکار حلال نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ جانور اپنے لیے شکار کرتا ہے، مالک کے لیے نہیں کرتا۔ جو سکھایا ہوا ہوتا ہے وہ مالک کے لیے شکار کرتا ہے۔ تو پہلی شرط سکھایا ہوا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو جب آپ نے، کتا ہی ہے، اس کو جب آپ نے چھوڑنا ہے تو اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑنا ہے۔ اور نمبر 3، اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، پھر بھی جا کر غور کرنا ہے، سکھائے ہونے کے باوجود کہیں وہ خود تو نہیں کھا رہا، جانور ہے نا، غلطی بھی کر سکتا ہے، اگر وہ خود کھا رہا ہے تو پھر نہیں کھانا۔ اور حدیث کے اندر ایک چوتھی شرط بھی ہے، عدی بن حاتم والی حدیث میں، جو گزشتہ درس کے اندر میں نے بیان کی۔ انہوں نے آ کر مسئلہ پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، اگر میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے شکاری کتے کو چھوڑ دوں تو میں چھوڑ دوں، اگر تمہارے لیے روک لے، خود نہ کھائے تو حلال ہے، بسم اللہ پڑھیے تمہارے لیے حلال ہے۔ اور ساتھ ایک آخری بات آپ نے فرمائی تھی، فرمایا تمہارے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا شامل نہ ہو۔ اگر تم نے دیکھا 2 کتوں نے پکڑا ہوا ہے، ایک تمہارا ہے ایک کوئی اور ہے، پھر اس کو نہیں کھانا۔ کیوں؟ دوسرا کتا شکاری نہیں، اگر شکاری ہے تو شاید اس کے مالک نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس لیے فرمایا نہیں کھانا۔ تو یہ 4 شرطیں ہو گئی، کتا اپنا ہو، بسم اللہ پڑھ کر چھوڑنی ہے، سکھایا ہوا ہو، اور تمہارے لیے پکڑ کر رکھے، خود نہ کھائے۔ اگر یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ کتا اس جانور کو مار دے، فرمایا اگر اللہ کا نام لے کر چھوڑا ہے تو مار بھی دے گا تو بھی کھا لو، پھر بھی حلال ہے۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ بات اس لیے کہ اگر ان 4 شرائط میں سے ایک بھی شرط کم ہے، بسم اللہ نہیں پڑھی، یہ کتے نے خود کھا لیا، ٹھیک ہے، یہ شکاری نہیں ہے، عام کتے نے پکڑ لیا ہے، تو فرمایا ایک بھی شرط کم ہو گئی، وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ اب شکار کھانے کے لالچ میں اس کو کھا نہ لینا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب لینے والا ہے۔ تو اگر حرام کھا لیا تو اللہ نے حساب لینا ہے، حرام کا حساب اللہ لے گا۔ دنیا والوں سے بندہ بچ سکتا ہے، اللہ سے بندہ نہیں بچے گا۔ آج کوئی بھی ایک بھی لقمہ اگر ہم حرام کا کھاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلا، تو اللہ کو پتہ چل گیا۔ اللہ سے حرام کھانے کے معاملے میں ڈرتے رہنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔